السلام علیکم، گڈ مارننگ، آداب۔ آج ہم بات کریں گے یہ بین الاقوامی جو میٹنگس یا جو اتحاد بنتے ہیں ہوتے ہیں، اور ابھی خبروں میں ہے G20 کی میٹنگ جو دلی میں ہو رہی ہے، اور جو انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی اس کا ایک ایک قطرہ جوس اپنا نچوڑ رہے ہیں اپنے اگلے سال الیکشن جیتنے کے لیے BJP کے لیے، اور وہ اس میں بہت ماہر ہیں۔ اور اس کے کچھ دنوں ہی پہلے ایک ساؤتھ افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں ایک میٹنگ ہوئی تھی برکس کی۔ وہ ایک اتحاد ہے، تھوڑا کچھ سالوں پہلے بنا تھا برکس، جس میں کہ جو ممالک ہیں وہ B سے برازیل، R سے رشیا، I سے انڈیا، C سے چائنا، اور پھر یہ 2010 میں میرے خیال میں بنا تھا، پھر اس میں شامل کیا گیا ساؤتھ افریقہ کو تو S لگ گیا۔ تو برکس کی ایک میٹنگ ہوئی تھی چند مہینے بلکہ 2 مہینے پہلے، اور وہاں پہ بھی نریندر مودی نے بڑی پبلسٹی لینے کی کوشش کی، کسی حد تک کامیاب بھی رہے، لیکن زیادہ وہاں پہ جو فوکس میں تھے وہ تھے چائنا کے شی جن پنگ۔ اور وہاں پہ طے پایا کہ اور 6 ملکوں کو دعوت دی جائے کہ اگلے سال وہ برکس میں شامل ہو جائیں، اور یہ 6 ملک ہیں ارجنٹینا، ایجپٹ یعنی مصر، ایتھیوپیا، ایران، سعودی عربیہ اور امارات۔ تو اس کا بھی بہت زیادہ اس کا شور تھا، بہت زیادہ ہائپ تھا، لیکن G20 کی جو میٹنگ ہو رہی ہے دلی میں، اس میں چائنا کے وزیر اعظم نے آنا پسند نہیں کیا۔ تو 2 ماہ کے اندر ہی جو برکس کے جو 2 لیڈرز تھے یا 2 ممالک تھے، ان کے اختلافات سامنے آ گئے۔ چلیں بعد میں بات کرتے ہیں۔ اچھا، اب کچھ اتحادوں کی بات کرتے ہیں۔ تو جو دنیا کا سب سے مشہور اور بڑا اتحاد ہے فوجی، وہ تو ہے نیٹو، اور اس سے کسی حد تک جڑا ہوا ہے جو سیاسی اور اقتصادی یعنی اکنامک اینڈ پولیٹیکل یونین، وہ ہے EU، یورپین یونین۔ اچھا، نیٹو جو ہے اس کی شروعات تھی 1949 میں 12 ممالک سے، جس کا کہ جو مین جو سینٹرل پاور وہ تو امریکہ، اور وہاں سے کینیڈا بھی شامل ہے، اور باقی یورپین کنٹریز ہیں کچھ۔ تو 12 سے شروع ہوا، اور اب بڑھ کے اس کی تعداد ہو گئی ہے 31۔ چند ماہ پہلے اس میں فن لینڈ شامل ہوا، اور سویڈن کی اپلیکیشن بھی ہے، اور تقریباً وہ منظور بھی ہو گئی ہے۔ تو چند ماہ میں وہ 31 سے بڑھ کے نیٹو کی جو ممبرشپ ہے وہ 32 ہو جائے گی۔ تو یہ رہا نیٹو، انتہائی کامیاب الائنس، اور اس کی ممبرشپ بڑھتی جا رہی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ہے یورپین یونین جو شروع ہوا تھا، یہ بھی ایک مغربی اتحاد ہے۔ اس میں امریکہ اور کینیڈا نہیں ہے، سارے یورپین ممالک ہیں، اور اس میں جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا 27 ممالک ہیں، 28 تھے لیکن ایک اس میں سے نکل گیا انگلینڈ جو بریکسٹ کی وجہ سے، تو اب 27 رہ گئے ہیں۔ حالانکہ انگلینڈ چونکہ ابھی اس کا ممبر نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا بنیادی کوئی اختلاف یا جھگڑا نہیں ہے EU کے ساتھ اس کا۔ تو یہ جو ہے اس کی بھی شروعات ہوئی تھی کافی پہلے 1951 میں، پھر یہ بڑھتے بڑھتے اب پھر زیادہ یہ بڑھتا ہی گیا، اور پھر اب اس میں 27 ممبرس ہیں۔ اچھا، یہ جو 27 ہیں، ان میں تقریباً کھلے بارڈرز ہیں، اور آپس میں آنے جانے کے لیے تو انہیں کوئی ویزے کی ضرورت ہوتی نہیں ہے، نہ پاسپورٹ کی، بلکہ ایک دوسرے ممالک میں جا کے یہ ملازمت بھی کر سکتے ہیں، بالکل جیسے کہ ایک ملک کی طرح ہے۔ اور اس میں تقریباً سب میں ایک ہی کرنسی بھی چلتی ہے، وہ یورو۔ تو ایک ہی کرنسی، اور سمجھیں کہ ایک ہی بارڈر، پریکٹیکلی ایک ملک کی طرح ہی ہے، جس میں کہ آنا جانا، رہنا، بسنا، اپنا سودا کرنا سب فری ہے، یعنی کہ اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب یورپ میں ایک اور الائنس تھا جو فوجی الائنس، جو کہ سوویت یونین، جو اب جسے روس کہتے ہیں، جب سوویت یونین تھا اور سپر پاور تھا،
تو اس نے بنایا تھا ایک نیٹو کے مقابلے میں ایک الائنس، اس کا نام تھا وارسو پیکٹ۔ اچھا، وارسو پیکٹ میں یہ 1955 میں بنا، 8 ممالک تھے، اور 1991 میں جب سوویت یونین ٹوٹ گیا تو وارسو پیکٹ بھی ختم ہو گیا۔ قابل ذکر جو اس کا ایک جو کارنامہ تھا اپنے زندگی میں وارسو پیکٹ کا، وہ صرف یہ تھا کہ 1968 میں یہ وارسو پیکٹ کے جو ممبر اسٹیٹس سوویت یونین کی قیادت میں، انہوں نے ایک اپنے ہی ممبر اسٹیٹ یعنی چیکوسلوواکیہ کے اوپر حملہ بولا اور اس کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ ایک ایسی حکومت آئی تھی، پرائم منسٹر تھا ڈوبچیک، جو سوویت یونین سے کسی حد تک اپنے ملک کو آزاد کرنا چاہ رہا تھا، یعنی اس کے کنٹرول سے باہر آنا چاہ رہا تھا۔ تو انہوں نے سب نے مل کے، اور سب کا مطلب یہ ہے کہ سبھی چونکہ اس میں روس کے کنٹرول میں تھے تو روس کا ہی فیصلہ تھا، سوویت یونین کا فیصلہ تھا، اس پہ قبضہ کر لیا، ڈوبچیک کی حکومت کو الٹ کے اپنے پسند کی حکومت وہاں پہ ڈال دی۔ اس کے علاوہ قابل ذکر اور کوئی ایسا نہیں تھا اس میں اس کا کارنامہ۔ اچھا، اسی سے پیرالل ایک وہاں پہ جیسے یورپین کنٹریز میں یونٹی ہو رہی تھی، انہوں نے بھی بنایا اپنا ایک اکنامک یونین جس کا نام تھا کومیکون یا CMEA۔ CMEA سے بنتا تھا کاؤنسل فار میوچول اکنامک اسسٹنس، اور اس میں 10 ملک تھے روس کی قیادت میں، یعنی سوویت یونین کی قیادت میں، اور یہ بھی 1949 میں بنا، اور 1991 میں جب سوویت یونین کے ٹکڑے ہوئے تو وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو یہ رہی داستان ان دو الائنسز کی، ایک ملٹری اور ایک اکنامک، جو سوویت یونین یا روس نے اور اس کے اتحادی ممالک نے بنایا تھا نیٹو اور یورپین یونین کے مقابلے میں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ جو روسی الائنس تھا یہ ختم ہو گیا، اور جو یورپین الائنس ہے اور نیٹو ہے یہ بڑھتے ہی جا رہا ہے۔ ایک اور ملکوں کا ایک بلاک بنا تھا جو کہتے تھے کہ ہم نہ سوویت یونین کے ساتھ ہیں نہ امریکہ کے ساتھ ہیں، ہم آزاد ہیں۔ اس کا نام شاید لوگ بھول ہی گئے ہیں، لیکن ابھی بھی وہ ہے وجود میں، آن پیپر ایٹ لیسٹ۔ اس کا نام ہے NAM، نان الائنڈ موومنٹ۔ اس میں اب تقریباً 120 ممبر اسٹیٹس ہیں، اور اس کی بنیاد ڈالی تھی بیسیکلی 3 ملکوں نے، ایک سکارنو، پریزیڈنٹ سکارنو انڈونیشیا کے، انڈیا کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو، اور یوگوسلاویا کے جوزف بروز ٹیٹو۔ اچھا، یہ اس کی شروعات تھی 1955 میں انڈونیشیا میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، بینڈنگ کانفرنس، اور وہاں پہ پنچشیلا پرنسپلز کی بات ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم کسی بھی بلاک میں نہیں ہیں، ہم آزاد ہیں، اور پھر اس میں شامل ہو گیا پہلے مصر، ان کے صدر گمال عبد الناصر، اور پھر افریقہ میں گھانا سے کوامے نکرومہ۔ کوئی خاص اثر اس نے نہیں کیا یہ دنیا پہ، لیکن ان کا یہ تھا کہ ہم نہ روس کے ساتھ ہیں نہ امریکہ کے ساتھ ہیں، ہم آزاد ہیں، تو وہ ابھی بھی ہے۔ اب پھر واپس آتے ہیں برکس پہ، کہ برکس میں آپ دیکھیں کہ بڑا وہاں پہ بہت ہائپ ہوا، اور جو مغرب کے خلاف بولنے والے اور خاص کر امریکہ کے زوال کی دعا کرنے والے جو بھی ہیں، وہ بڑے خوش ہوئے کہ برکس سب کھڑا ہو گیا، جناب امریکہ جو ہے کمزور ہو گیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ برکس کی جو 2 بڑی طاقتیں ہیں وہ ہیں انڈیا اور چائنا۔ اچھا، روس بھی اس میں ہے۔ اچھا، روس پہ 1 منٹ کے بعد آتا ہوں میں، لیکن بات کریں اگر انڈیا کی اور چین کی، تو اس کے برکس کی اس کانفرنس کے 2 مہینے کے اندر یہ جو G20 کی میٹنگ دلی میں ہو رہی ہے، اس میں یہ چائنا کے جو لیڈر ہیں جی جن پنگ، انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ تو ان دونوں کے اختلافات انڈیا کے اور چین کے بالکل سامنے آ گئے۔ اس کے علاوہ جوہانسبرگ کی اس میٹنگ کے بعد اور G20 کی میٹنگ سے کچھ روز پہلے چائنا نے ایک میپ شائع کیا جس میں انڈیا کے بہت ایک بڑے علاقے کو وہ اپنا علاقہ بتاتا ہے، اور انڈیا نے اس پہ احتجاج بھی کیا۔
تو ان دونوں کے جو اختلافات ہیں وہ اتنے گمبھیر اور سیریس ہیں کہ لگتا ہے کہ اس کا جو فیوچر ہے وہ ویسے ہی ہوگا جو سارک کا ہے، جو پاکستان اور انڈیا کے جھگڑے کی وجہ سے تقریباً عالم جمود میں ہے، اور اس میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے۔ تو برکس میں جو باقی جو انہوں نے دعوت دی ہے 6 ملکوں کی، ذرا ان کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ اور یہ 6 ملک جیسے کہ پہلے بتایا، ارجنٹینا، مصر، ایتھیوپیا، ایران، سعودی عربیہ اور امارات۔ اچھا، ارجنٹینا جو ہے وہ 1956 سے IMF کے پاس پیسے مانگنے 21 بار جا چکا ہے ارجنٹینا، اور 2001 میں ڈیفالٹ بھی کر چکا ہے، اور اس کے بعد سے تقریباً مستقل خطرہ ہے کہ ارجنٹینا پھر ڈیفالٹ نہ کرے۔ اس کی اکانومی جو ہے بہت ہی خستہ حال میں ہے اور بہت ہی مس مینج کنٹری ہے۔ تو ارجنٹینا کے شامل ہونے سے برکس کی طاقت میں یا اکنامک پاور میں کوئی اضافہ نہیں آئے گا۔ اچھا، اب رہ گیا ایجپٹ اور ایتھیوپیا۔ یہ دونوں ایک میجر کنٹریز ہیں۔ ایجپٹ جو ہے اسے امریکہ سے کافی مدد ملتی ہے، اور ایجپٹ اور ایتھیوپیا کا جھگڑا بہت ہی سیریس ہے، خاص کر یہ جو دریائے نیل جو ہے اپنا ریور نائل، اس کے پانی کے سلسلے میں، چونکہ اس کی شروعات ہوتی ہے ایتھیوپیا میں اور روانڈا میں۔ تو ایتھیوپیا نے ایک بہت بڑی ایک بند بنائی ہے، جس سے کہ مصر کا کہنا ہے کہ وہ پانی وہاں پہ روک لے گا اور ایجپٹ کی جو ایگریکلچر ہے وہ ڈسٹروائے ہو جائے گی۔ تو وہ خطرہ اتنا زیادہ ہے آپس میں ان کی جنگ کا کہ بات یہ بھی ہو رہی تھی کہ ایجپٹ کہیں اس ڈیم کے اوپر بمباری نہ کر دے۔ یہ پچھلے چند سال کے اندر کی بات ہے۔ اب اس کے بعد رہ گئے سعودی عربیہ اور امارات۔ یہ دونوں بھی امریکہ کے ساتھ کافی گہرے تعلقات ہیں، اور جہاں تک ان کی ملٹری کی طاقت اور ایکوپمنٹ کی بات ہے وہ ساری امریکہ سے ہی آتی ہے، یہ ویسٹرن کنٹریز سے ہی آتی ہے۔ اچھا، رہا روس برکس کا جو ایک اور اہم ممبر، تو اوکرائن کی جنگ نے دکھا دیا کہ روس اندر سے کتنا کھوکھلا اور کمزور ہے، اور اوکرائن کے ساتھ جنگ کر کے وہ جیت نہیں پا رہا ہے، اور اوکرائن جو ہے اپنا ڈرون اور میزائل مارتا ہے روس کے علاقے پہ، یہاں تک کہ ماسکو پہ۔ اب روس کی یہ حالت ہے کہ وہ نارتھ کوریا کے پاس جا رہا ہے اسلحے لینے کے لیے۔ نارتھ کوریا جو دنیا کا ایک غریب ترین ملک اور نالائق وہاں کی قیادت اور ایک آمریت، ان سے وہ اسلحہ لے گا، جس کے اوپر کہ سینکشنز بھی لگے ہوئے بڑے۔ اور اس کے علاوہ ایک پرائیویٹ آرمی جو ویگنر آرمی یا پریگوژن کا نام ہے، جس سے آپ سبھی واقف ہوں گے، کہ وہ ایک پرائیویٹ آرمی جو پوٹین اور روس کی طرف سے اوکرائن میں لڑ رہی تھی، اس نے ہی ماسکو پہ اپنا چڑھائی کرنے کی کوشش کی، اور بلکہ 200 کلومیٹر کے اندر آ گئے، پھر وہ اس میں صلح کر کے وہ انہیں واپس بھیجا گیا۔ تو یہ تو رہی روس کی طاقت۔ اچھا، اب آپ اگر برکس میں اور اگر نظر ڈالیں تو اس میں جو بڑی طاقتیں ہیں وہ دراصل ہیں چائنا اور اس کے بعد انڈیا، جن کا آپس میں بہت ہی سخت جھگڑا ہے اور وہ ختم ہونے کے قریب نہیں ہے۔ اور اکنومیکلی بھی یہی دونوں ہیں، لیکن انڈیا کی اکانومی تو کافی بڑی ہے، لیکن آبادی بھی بہت زیادہ بڑی ہے، تو انڈیا ابھی تک ایک غریب ملک ہے اور رہے گا کافی عرصے تک۔ اور ارجنٹینا کا تو آپ سے ذکر کر ہی دیا۔ ایران جو ہے GDP میں دنیا میں 43 نمبر پہ ہے، اور وہاں پہ بہت ہی اندرونی بہت ہی اختلافات ہیں حکومت اور عوام کے بیچ میں۔ اب جو دوسرا جو الائنس ہے یورپین یونین کا اور نیٹو کا، اس میں اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اس میں ان کے ساتھ کون سے ممالک ہیں۔ جاپان ہے جو دنیا کی تیسری سب سے بڑی اکانومی ہے، UK جو 6 نمبر پہ آتا ہے، ساؤتھ کوریا 12 نمبر پہ، آسٹریلیا 13 نمبر پہ، میکسیکو 14 نمبر پہ، انڈونیشیا 16 نمبر پہ۔ تو یہ جو الائنس ہے، جو ویسٹرن الائنس، جس کی
مین جو طاقت ہے وہ امریکہ ہے، لیکن اس کے اندر نہ صرف یہ کہ کافی ملک شامل ہیں، بلکہ وہ ملک ہیں جو اکنامیکلی اور ملیٹریلی بہت پاورفل ہیں، اور بیشتر ان ملکوں میں تقریباً سب میں ڈیموکریسی ہے، اور عوام کی جو سپورٹ ہے، اور وہاں پہ اس کا کوئی خطرہ نہیں کہ انقلاب آ جائے یا کو ہو جائے یا حکومت بدل جائے، جس کا خطرہ ہر وقت یہ جو دوسرے ممالک میں ہے جو برکس کے ممبرس ہیں، اور مطلب ان کی جو اندرونی کمزوری ہے وہ اب سامنے آ رہی ہے۔ اچھا، ایک اور الائنس ہے GCC، گلف کوآپریشن کونسل، جس میں کہ 6 ممبرس ہیں: بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودی عرب اور امارات۔ بہت اچھے تعلقات ان کے آپس میں رہتے ہیں، عام طور پہ آنا جانا بھی بہت ہی آزادانہ طور پہ ہوتا ہے، لیکن آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ چند سال پہلے یعنی 2017 میں ان میں سے 3 ممالک یعنی سعودی عرب، امارات اور بحرین، اور ان کے ساتھ شامل ہو گیا تھا مصر بھی، انہوں نے قطر کی پوری ناکہ بندی کر دی تھی، اتنی سخت ناکہ بندی کہ جیسے عالم جنگ میں ہوتا ہے اس طرح کی، اور قطر ایئر ویز کی فلائٹس بھی اوور فلائٹس بھی بند کر دی تھی، آنا جانا بند کر دیا تھا، بلکہ سعودی عرب نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کا جو قطر سے بارڈر ہے، لینڈ بارڈر، وہاں پہ وہ نہر کاٹ کے اسے اس کا لینڈ بارڈر بھی ختم کر دے گا۔ لیکن بہرحال یہ جھگڑا اتنا سخت چلا اور پھر 2021 میں یہ ختم ہو گیا، لیکن یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپس میں اندر سے کتنے اختلافات ہیں اور یہ دوبارہ کسی وقت بھی بھڑک سکتے ہیں۔ تو یہ سارے جو الائنسز ہیں یہ آئیں گے جائیں گے، آپس کے جھگڑوں کے شکار ہوں گے، لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ یہ مستقبل قریب میں نیئر فیوچر میں جو ویسٹرن الائنس ہے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس الائنس کی جو بنیادیں ہیں وہ بہت ہی مضبوط ہیں، آپس میں وہ سارے ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں، آپس میں تھوڑے بہت اختلاف ہوتے بھی ہیں تو وہ مطلب کوئی سیریس نہیں ہو پاتے، عوامی نمائندگی ہے وہاں پہ، اور وہ پاپولر سپورٹ کے ساتھ ہیں، اور ڈیموکریٹیکلی نہ صرف اندرون ملک بلکہ آپس میں بھی وہ اپنے جو ہیں مسئلے مسائل ان کو حل کر لیتے ہیں۔ تو یہ برکس کا جو ہائپ تھا یہ ابھی چند مہینے میں ہی پتہ چل گیا کہ وہ آپس میں جو ان کے اختلافات ہیں، خاص کر چین کے اور انڈیا کے، وہ کتنے زیادہ ہیں، اور جو روس ہے وہ کتنا مطلب کمزور ملک ہے اصلیت میں، اور یہ جو آمریت جو ہوتی ہے یہ ملکوں کو کمزور کرتی ہے فوری طور پہ، تو بہت ہی لوگ پسند کرتے ہیں کہ اپنے فیصلے جلدی ہوتے ہیں اور کچھ چیزیں بہت بہتری کی طرف بھی آتی ہیں، جیسے مارشل لاء میں ہوتا ہے، لیکن اندر سے وہ کھوکھلے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ بہت ہی کمزور ہو جاتے ہیں، جو کہ ویسٹرن الائنس میں نہیں ہوتا ہے اور ویسٹرن کنٹریز میں بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور خدا حافظ۔